الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یعنی مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 128 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، اور ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، سبحان اللہ عز و جل، وہ حضرات اللہ تعالیٰ کے مطیع اور مخلص بندے تھے، پھر بھی یہ دعا اس لیے مانگ رہے ہیں کہ مزید اطاعت و عبادت و اخلاص اور کمال نصیب ہو جائے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام معصوم ہیں، آپ کی طرف سے توبہ تواضع یعنی عاجزی ہے، اور اللہ تعالیٰ والوں کے لیے تعلیم ہے۔ خانہ کعبہ اور اس کا قرب قبولیت کا مقام ہے، یہاں دعا اور توبہ کرنا سنت ابراہیمی علیہ السلام ہے۔ وارنا مناسکنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا۔ پتہ چلا کہ عبادت کے طریقے سیکھنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور پھر کوشش بھی کرنی چاہیے۔ بغیر طریقہ سیکھے عبادت کرنا اکثر عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، اور فرض عبادت کا طریقہ اور مسائل سیکھنا بھی اسی میں داخل ہے۔ آیت نمبر 129، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین و سامعین، ربنا وابعث، اے ہمارے رب، اور بھیج۔ حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور عظیم خدمت بجا لانے اور توبہ استغفار کرنے کے بعد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ یا رب عز و جل، اپنے حبیب نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہماری نسل میں ظاہر فرما، اور یہ شرف ہمیں عنایت فرما۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور ان دونوں بزرگوں کی نسل میں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ امام بغوی نے ایک حدیث روایت کی ہے، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک
خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ابتدائی حال کی خبر نہ دوں؟ میں دعائے ابراہیم ہوں، بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اپنی والدہ کے اس خواب کی تعبیر ہوں جو انہوں نے ولادت کے وقت دیکھی، اور ان کے لیے ایک بلند نور ظاہر ہوا جس سے ملک شام کے ایوان و محلات روشن ہو گئے۔ ناظرین و سامعین غور کریں، اس حدیث پاک میں دعائے ابراہیم سے یہی مراد ہے جو اس آیت میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور آخر زمانے میں حضور سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے۔ اس آیت میں کتاب سے مراد قرآن پاک، اس کی تعلیم سے اس کے حقائق اور معنی سکھانا مراد ہے۔ حکمت میں سنت اور احکام شریعت اور اسرار وغیرہ سبھی داخل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے متعلق بہت سی دعائیں مانگی جو رب تعالیٰ نے لفظ با لفظ قبول فرمائی۔ حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مومن جماعت نے مکہ معظمہ میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، رسول آئے، صاحب کتاب ہوئے، آیات کی تلاوت فرمائیں، امت کو کتاب اللہ سکھائی، حکمت عطا فرمائی اور ان کے نفسوں کا تزکیہ کیا اور اسرار الہی پر مطلع کیا۔ ناظرین و سامعین، اس آیت مبارکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے بہت سارے مسائل، بہت سارے باتیں پتہ چلتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ آئیے سماعت کرتے ہیں۔ اس آیت سے صحابہ کرام کی بھی شان معلوم ہوئی۔ اس آیت سے جن پر تلاوت کی جائیں گی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو کتاب و حکمت سکھائی اور ان پر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام تلاوت فرمائیں گے، یعنی جنہیں پاک صاف کیا، ان کے اولین مصداق صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ پورا قرآن آسان نہیں، ورنہ اس کی تعلیم کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھیجے جاتے۔ جو کہے کہ قرآن سمجھنا بہت آسان ہے، اسے کسی بڑے عالم صاحب کے پاس، صحیح العقیدہ بہت بڑے عالم کے پاس لے جائیں، 15 منٹ اس کے پاس بیٹھنے دیں، اس کے سارے علم کا حال ظاہر ہو جائے گا۔ قرآن کو سمجھنا آسان ہے، علم والے کے پاس جانا یہ ضروری ہے۔ یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ الحکمت کا ایک معنی سنت بھی کیا گیا۔ مفسر قرآن حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں حکمت سے مراد سنت مبارکہ ہے۔ آگے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں خوب پاک صاف فرمائے، یعنی ستھرا کرنے کا معنی یہ کہ ان کے نفسوں کو گناہوں کی آلودگیوں، خواہشات، شہوتوں کی علائشوں اور روحوں کی کدورتوں سے پاک صاف کر کے آئینہ دل کو تجلیات و انوار الہیہ دیکھنے کے قابل کر دیں، تاکہ اسرار الہی، انوار باری تعالیٰ اس میں جلوہ گر ہو جائیں۔ تمام غوث، قطب، ابدال، اولیاء، اصفیاء، صوفیاء، فقہاء، علماء کا تزکیہ اسی مقدس بارگاہ سے ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں، احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا آقا تیرا تیرا۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے نفس پاک ہو چکے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیکوں میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے ظاہر کو، باطن کو
پاک و صاف کر کے اچھا کر دے، ایسا بنا دے جیسا اس رب کو ہم پسند آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔